بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبوب کو ہر رات تڑپانے والا اور اس طرح سے تڑپانے والا کہ وہ آپ کے ساتھ کال کرے، آپ کے ساتھ بات کرے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور اس کام کے لیے، اس جائز مقصد کے لیے وہ مجبور ہو جائے، اس کے پاس فقط ایک ہی رستہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے، اور جب تک بات نہ کر لے اس کو خود یہ محسوس ہو کہ اس کی روح جکڑ لی گئی ہے، اس کی روح قید کر لی گئی ہے، اور اس کا سکون، اس کی روح کی آزادی فقط اس بات میں ہے کہ آپ کے ساتھ محبت بھی کرے اور آپ کے ساتھ بات بھی کرے۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو رابطہ کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں میکے میں چھوڑ کے یا ویسے ہی ہمارے ساتھ تمام تر تعلقات ختم کر کے دور چلے گئے ہیں، دوسری عورتوں میں سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سے بات کریں، مجبور ہو جائیں کہ ہم سے کال پہ بات کریں، محبت کا اظہار کریں، ہمارے حقوق پورے کریں۔ بالکل اسی طرح بہت سارے بھائی ہیں جو اپنی بیویوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نوری وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بہن بھائی جو بار بار محبت کا وظیفہ اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے شخص کو شادی کے لیے مجبور کر سکیں، نکاح کے لیے مجبور کر سکیں۔ اس وظیفے میں آپ نے سورۃ الکوثر کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سے لی گئی ایک دعا ہے جس کا وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یکم شوال کو آپ ایک دفعہ یہ کر لیں گے تو پورا سال ہی نہیں بلکہ پوری زندگی مستقل طور پر آپ کا محبوب آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی طلب میں تڑپتا ہی رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے اس کی تڑپ اس چیز کے ساتھ بندھ جائے گی کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کا بار بار اظہار کرتا رہے، اور اس کی یہ بے سکونی اور اس کی تڑپ اس دن ختم ہوگی جس دن وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لے گا اور خود کہے گا یا خود کہیں گی کہ آج میں سکون میں ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ صرف جائز مقصد کے لیے ہے، ناجائز مقصد والے بہن بھائی اس سے دور رہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بہتر ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 2 روزوں میں، یعنی آخری 2 دنوں میں آپ اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے علاوہ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یکم شوال کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ پھر رزلٹ بہت ہی اچھے ملیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ اس دن عید الفطر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ خاموشی والی جگہ پہ آ کے بیٹھیں، محبوب کا مکمل تصور رکھیں، پاکی کی حالت ہو، باوضو حالت ہو، اور پھر وہاں بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ نے اہتمام کرنا ہے، اہتمام یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 2 دن پہلے کم از کم ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا یا اس کی قیمت، کسی بھی غریب جو مستحق انسان ہو اس کو آپ نے خیرات کرنی ہے اور اس سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے۔ ایک دن خیرات کریں گے، پھر اس سے اگلے دن کسی بھی وقت خیرات کریں گے، اور اس سے اگلے دن تیسرے دن یعنی جب یکم شوال ہوگی یا سال کا کوئی بھی دن ہوگا پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ جو میں نے خیرات والا کام بتایا ہے اگر یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی تاثیر بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ خیرات نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جیسا میں نے عرض کی کہ خاموشی والی جگہ پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ دہرا لینا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الکوثر کی پہلی 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے محبوب کے تصورات کے ساتھ کہ آپ کی محبت میں قید ہو چکا ہے
اور جب تک شادی نہ کر لے، نکاح نہ کر لے یا آپ کے حقوق نہ پورے کر دے، اسے اس قید سے آزادی نہ ملے، پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ فلاں ربی و ربک اللہ، فلاں ربی و ربک اللہ۔ یہاں لفظ فلاں کی جگہ پہ آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے۔ اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے صرف 2 آیات پڑھی تھیں، اب آپ نے مکمل سورہ کوثر کو کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے، اور پڑھ لینے کے بعد دوبارہ سے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ یہ بہت ہی تاثیر والا وظیفہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس کو لکھ لیجئے گا۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آتی ہیں، تو ان کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا جائز مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یکم شوال کو کوئی بھی دن ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔